موجودہ غزہ کے اندر الحمدللہ یہ سیز فائر ہو گئی ہے، اور دونوں ملکوں کے درمیان ایک مذاکرات جو دوحہ میں ہوئے تھے ان کا اینڈ رزلٹ نکل آیا ہے، اور اتوار سے سنڈے سے یہ اپلائی بھی ہو جائے گی۔ اب اس میں ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے دو تین بڑی اہم باتیں ہیں۔ ایک تو یہ سارا واقعہ مسلمانوں کا خون جو ہے وہ کتنا سستا ہو چکا تھا، وہاں پہ کتنے 40-50 ہزار لوگ وہ شہید کر دیے گئے، کتنے زخمی ہو گئے، اور ہاسپٹل اور ان کے گھر اور ان کی ہر چیز تباہ کر دی گئی۔ تو سب سے بڑا میسج مسلمانوں کے لیے اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اتنی طاقت رکھنے کے باوجود، اتنی فوجیں ہونے کے باوجود، جدید ٹیکنالوجی مسلمانوں کے پاس ہونے کے باوجود ان کی مدد ہم نہیں کر سکے۔ صرف فقدان ایک چیز کا، یونٹی کا، اتفاق اور اتحاد کا نہ ہونا، یہ سب سے بڑی جو ہے یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ مسلمانوں کی نا اتفاقی کی وجہ سے یہ مسلمان، ورنہ اقبال کہتا ہے نا، قوت تو یہ ہے کہ چوبے کانٹا جو کابل میں، ہندوستان کا ہر پیر و جوان پریشان ہو جائے۔ وہ مسلمان کو حضور علیہ السلام نے ایک جسم کی مانند قرار دیا گیا کہ ایک جسم کے کسی ایک حصے میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے پورا جسم فیل کرتا ہے۔ کوئی جسم کا ایک حصہ اس کو تکلیف آتی ہے، آنکھیں روئیں گی، یہ نہیں کہیں گی میرا کام ہو رہا ہے، یہ ہاتھوں کا کام اور ہے، مجھے کیا ضرورت ہے رونے کی، ٹھیک ہے نا۔ یہ سارے جسم، اجزاء، اعضاء جسم جڑے ہوئے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اتنی تکلیفوں کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود، ہلاکتوں کے باوجود کسی مسلمان ملک نے بیٹھ کے یہ نہیں کیا کہ ہم اکٹھے ہو جائیں اور ہم ان کی مدد کریں۔ اور پھر دوسری سب سے بڑی بات یہ سوچنے والی کہ اتنی دعائیں کرنے کے باوجود اس کا ہمیں ظاہری طور پہ کوئی نتیجہ نظر نہیں آیا، دعائیں گویا کہ قبول نہیں ہوئیں۔ کتنی دعائیں مانگی جاتی رہی مساجد میں اور بڑے بڑے اجتماعات میں اور بیت اللہ اور مسجد نبوی کے، اللہ غزہ فلسطینیوں کی مدد۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ جو مین وجہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے کہ آج مسلمان نے اللہ سے وعدہ کر کے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اور وہ جو ہمارے نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ جب میری امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے گی تو پھر یہ دعائیں کریں گے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، یہ دشمن کے خلاف مدد مانگیں گے، مدد نہیں کی جائے گی۔ آج یہی معاملہ ہو رہا ہے کہ جس کام کی وجہ سے اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے، وہ کہ میسنجر تھے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے، ہم نے وہ پیغام ہی آگے پہنچانا چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے یہ ہمارے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مسلط کر دیے ہوئے ہیں غیر کہ ان کو ماریں، کیونکہ یہ اللہ سے میرے سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ اللہ ہم تیرے فرما بردار بنیں گے۔ اور پھر تیسری جو اہم بات وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی ٹیکنالوجی امپروو کرنی چاہیے، اپنے جو قوت ہے اس کو مزید بہتری کی طرف لے کے آنا چاہیے کہ اب وہ جدید ترین جتنا بمباری کے ایئر فورس نے ساری تباہی پھیلائی ہے ان کی، لیکن یہ ہمارے یعنی ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، ایئر فورس نہیں تھی۔ اب وہ بم مار کے چلے جاتے ہیں، اب یہ کیا اپنا وہاں پہ اس کا دفاع کر سکتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں جو مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ وہاں کے رہنے والوں کے لیے بھی اور سب کے لیے یہ ایک سبق، یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی جو ان مسلمانوں نے، غزہ کے مسلمانوں نے، فلسطین کے مسلمانوں نے یہ 15 مہینے گزارے ہیں۔ یہ وہی جان سکتے ہیں جس کے اوپر مصیبت آتی ہے، جہاں بم پھٹتا ہے وہی اس کے دھماکے کی آواز سنتا ہے، وہی اس کے حالات کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو بہرحال ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ رحم کرے۔ اس وقت اب ایک نئے سرے سے ان کی زندگی گویا سٹارٹ ہوگی، کیونکہ ہر چیز تباہ ہو چکی ہے، ہر چیز تباہ ہو چکی ہے۔ تو اس کے لیے ہم سب کو مل جل کے ان لوگوں کی مدد بھی کرنی چاہیے، اور آئندہ کے لیے جو باتیں عرض کی گئی ہیں اللہ کی طرف رجوع کر کے یونٹی کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ جب تک امت نہیں آگے بڑھے گی تو اسی طرح یہ ہمارے ساتھ سانحات ہوتے رہیں گے۔